شمالی کوریا میں کئی مہینوں کی حراست کے بعد مئی 2018 میں 3 امریکیوں کی واپسی کو صدر ٹرمپ کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر سراہا گیا۔ میں ان لوگوں کی مدد کر کے فخر محسوس کر رہا ہوں، یہ زبردست لوگ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کو کئی لوگوں کی رہائی کے لیے سراہا گیا ہے، لیکن بہت سے امریکی اب بھی بیرون ملک حراست میں ہیں۔ ان میں سے ایک آسٹن ٹائس بھی ہیں۔ وہ ایک فری لانس رپورٹر ہیں۔ انہیں 2012 میں شامی فورسز نے حراست میں لیا تھا، جو اس وقت لڑائی کی کوریج کر رہے تھے۔ ان کی ماں نے بیٹے کی رہائی کے لیے موجودہ امریکی حکومت کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس انتظامیہ نے حقیقی طور پر دکھا دیا ہے کہ وہ امریکیوں کو واپس ملک لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم مساوات کا صرف نصف ہیں۔ اگر دوسرا فریق اس سلسلے میں دلچسپی نہ دکھائے تو ہم تو صرف انتظار ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن یرغمال بنائے گئے لوگوں کے لیے اور بھی مشکل ہے، جیسا کہ جیسن رضیان نے ایران کی جیل میں 544 دن گزارے۔ شروع کے ہفتوں میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں پریشان تھا، میں خوف زدہ تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر میری قید تنہائی لمبی سے لمبی ہوتی گئی۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہیں جلد ہی پھانسی ہونے والی ہے اور گھنٹوں کے اندر ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ جیسن رضیان 2016 میں ایران امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بدلے میں رہا کیے گئے، تاہم دیگر یرغمالیوں کے لیے انتظار کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ میری گھر واپس آنے میں مدد کریں۔ امریکہ کے لیے 33 سال کی سروس کے بدلے کچھ تو حق رکھتا ہوں، میری مدد کیجیے۔ ایف بی آئی کے ریٹائرڈ ایجنٹ رابرٹ لیونسن 2007 میں اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب وہ ایران میں ایک اسمگلنگ گروہ کی تحقیقات کر رہے تھے۔ 2011 میں کئی برسوں کے بعد ان کے یرغمالوں نے یہ ویڈیو جاری کی۔ کیونکہ ہمیں مسلسل بنیادوں پر ویڈیوز موصول نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، بظاہر لگتا ہے ہماری کوششیں رک گئی ہیں، لیکن ہم نے توجہ دینا نہیں چھوڑی۔ وہ امریکی تاریخ میں طویل عرصے تک قید رکھے جانے والے شخص ہیں۔ چونکہ یرغمال رکھے جانے والے افراد کے بارے میں معلومات خفیہ رکھی جاتی ہیں، اس لیے امریکی محکمہ خارجہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے امریکی ابھی بھی غیر ملکوں میں یرغمال بنا کر رکھے گئے ہیں۔ جیسن سیمنونی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔